امریکی ریاست ایریزونا کے ریپبلکن رکن کانگریس اینڈی بگز پاکستان کو اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر بل لے آئے ہیں۔ پاکستان کو یہ حیثیت 2004 سے حاصل ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اینڈی بگز کا بل پاکستان کی اہم غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت ختم کرنے اور دیگر مقاصد کے عنوان سے کمیٹی برائے امور خارجہ کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس بل میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جسے امریکی محکمہ خارجہ نے ستمبر 2012 میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکی صدر اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ پاکستان اپنے ملک میں حقانی نیٹ ورک کی محفوظ پناہ گاہیں تباہ کرے گا اور حقانی نیٹ ورک کو پاکستانی سرزمین استعمال کرنے سے روکے گا اور افغان سرحد پر عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے افغانستان سے تعاون کرے گا اور حقانی نیٹ ورک کے سینئر اور درمیانے درجے کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلائے گا تو 1961 کے فارن اسسٹنس ایکٹ کی دفعہ 517A1 کے تحت پاکستان کا اہم غیر نیٹو اتحاد کا درجہ واپس لیا جائے۔ یہ بل امریکی صدر کو پاکستان کی اہم غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت بحال کرنے سے بھی اس وقت تک روک دے گا جب تک پاکستان ان شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بل منظور بھی ہو جاتا ہے تو اس کے عملی اثرات محدود ہوں گے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی اس وقت افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور امریکہ دوحہ معاہدے کے ذریعے افغانستان کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اینڈی بگز نے 4 قانونی تجاویز پیش کی تھیں، جن میں پاکستان کی اہم غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت ختم کرنے کا بل بھی شامل ہے۔ وہ اس وقت ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی کی جرائم اور وفاقی حکومت کی نگرانی سے متعلق ذیلی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کو 2004 میں اس وقت کے صدر جارج بش نے ایک اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا تھا، جس سے اسے فوجی تربیت، دفاعی تعاون اور مالی امداد جیسے فوائد تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ اس درجے کا مقصد اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا اور دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اینڈی بگز نے 2019 کے بعد سے کئی بار اسی طرح کے بل پیش کیے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایوان میں ووٹنگ تک نہیں پہنچا۔ تاہم نو منتخب صدر ٹرمپ پہلے ہی پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد روک چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے کہ وہ خود کو چین سے دور رکھے، تاہم اس طرح کے اقدامات کے برعکس نتائج ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد بیجنگ کے مزید قریب پہنچ سکتا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔